قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھا جانا۔ اسلام جو ہے اس کے کچھ شعبہ جات ہیں، اگر ہم اس کی بڑی شعبہ جات کی تقسیم کریں گے تو دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور بڑی توجہ سے جانتے ہیں کہ حقوق اللہ میں تو معافی ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس کے اندر معافی نہیں ہے۔ اب یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے کو اگر مزید تھوڑا سا کھول دیا جائے، مزید اس کو کھول دیا جائے تو پھر دین کے 5 شعبے بن جائیں گے۔ ایک عقائد ہیں، اس کے بعد عبادات ہیں، تیسرے نمبر پر معاملات ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے حقوق کے، چوتھے نمبر پر اخلاقیات ہیں کہ ہمارا رویہ، ہمارے عادات کس طرح کی ہیں، اور پھر 5ویں نمبر پر ہماری معاشرت ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن کس طرح کا ہے۔ 5 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوست، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین صرف نماز روزے کا، حج زکوٰۃ کا، شب برات کی عبادت کا، اس کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین کے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ 2 بنیادی شعبے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ یہ جو حقوق اللہ کا معاملہ ہے نا، آپ کو نماز دن میں 5 وقت آ کر کے پڑھنی ہے۔ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن اگر لوٹ کے آتا بھی ہے تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ تو ہر وقت کا ہے۔ آپ اگر جوان ہیں تو پھر آپ کا ماں باپ کے ساتھ حقوق کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے، شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے حقوق آپس میں شروع ہیں، صاحب اولاد ہو گئے تو اب آپ کے اولاد کے حقوق ذمے آ گئے، آپ اگر کارخانہ دار ہیں تو مزدوروں کے حقوق ہیں، اگر آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے حقوق ہیں، اگر آپ شیخ ہیں تو مریدوں کے حقوق ہیں، اگر آپ مرید ہیں تو شیخ کے حقوق۔ تو حقوق کے ساتھ تو ہر وقت انسان کا آپس کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب معاملات کو صاف رکھنا، لین دین کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو کھلا رکھنا، خیانت سے، جھوٹ سے، دغے سے، دھوکے سے، فریب سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، دین اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے، بہت ہی زیادہ۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، مسلم بخاری دونوں میں، کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے وہی بات عرض کی جو عرض کرنے کا موقع تھا اور انسانی فہم کے عقل کے قریب بات تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو مفلس ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت میں تو مفلس وہ ہوں گے جو نماز روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ قیامت والے دن آئیں گے، یعنی وہ مفلس ہوں گے جو نماز زکوٰۃ روزے کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے، لیکن ان کے مفلس ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی شخص کا حق دبایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، حالانکہ ان کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حقوق العباد ضائع کیے، اب ان کی کمزوری کا یہ عالم ہوگا کہ وہ جو نیکیاں کما کے لائے تھے وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا، اور اگر پھر بھی ان کے ظلم بچ گئے، نیکیاں دینے کے باوجود ابھی بھی ان کی زیادتیاں باقی رہیں، تو حضور فرماتے ہیں پھر ان مظلوموں کی جو خطائیں ہوں گی وہ ان ظالموں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو یہ بہت ساری نیکیاں لانے کے باوجود مفلس رہ جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ اپنی جگہ پہ وہ بڑا سخت ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ توازن نہیں قائم رکھا جاتا،
کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب باقی میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں حق نہ بھی ادا کروں. اور کچھ معاذ اللہ اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی تمہیں پڑھی ہے، باقی کام تو بھائی آپ نماز کو بھی ہلکا نہیں سمجھ سکتے، یہ رب کی عبادت ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں. آپ توازن قائم رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی پورے ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، نفل ادا کریں گے تو پورے انہماک کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ. قرآن پاک سے آپ مکمل پیار کریں گے، محبت کریں گے، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے گا. یہ دیکھیں نا، کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اس کی عظمت کے لیے ہے کہ رب عظمتوں والا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اسی ہی کی شان ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے جو کہ وہ عظمت والا ہے. لیکن اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے. ساری دنیا کے مرد حضرت جنید بغدادی بن جائیں، باجزید بستامی بن جائیں، ساری دنیا کے مرد نیک پارسا متقی بن جائیں اور ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، تو پھر بھی رب کی شان میں کوئی اضافہ تو نہیں نہ کر سکتے. اور سارے مکر جائیں معاذ اللہ کہ ہم نے عبادت نہیں کرنی، تو اس کی شان میں کوئی کمی کر سکتے نہیں. تو اللہ کی عظمت ہے، شان ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کی عظمت ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. تو کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے. اللہ کی تو شان ہے کہ رب کی عبادت کی جائے، اور بھوکے کو ضرورت ہے اسے روٹی کھلائی جائے، پیاسے کو ضرورت ہے کہ اسے پانی پلایا جائے. آپ دیکھیے کہ میرے ایک بڑے بہترین قابل احترام استاد ہوں، شیخ ہوں، ایک طرف وہ مجھے بلا رہے ہوں کہ آ ذرا میری بات سن، اور ایک طرف ایک آدمی بڑا مریض ہے، بیمار ہے، اسے ضرورت ہے کہ میں اسے ہسپتال چھوڑ کے آؤں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو مر رہا ہے نا اسے ہسپتال پہنچانا چاہیے. اس لیے کہ بزرگوں کی تو عظمت ہے، میں نہ بھی جاؤں گا تو ان کی شان میں کوئی کمی، لیکن اس کو میری ضرورت ہے، یہ ضرورت مجھے پوری کرنی ہے. چلے میں بات اور کھولتا ہوں، زیادہ سمجھ میں آ جائے، شاید اس طرح زیادہ سمجھ میں آ جائے. ایک بزرگ ہیں، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، اور پانی ایک کٹورے میں ہی ہے، صرف ایک برتن میں پانی، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے. اور قریب ایک شخص ہے جو پیاس سے مر رہا ہے. بزرگ آواز دیتے ہیں کہ میاں آنا ذرا وضو کرانا، اور وہ کہہ رہا ہے یار میں مر جاؤں گا چند قطرے نہ ملے. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو نہیں کرانا، پیاسے کو پانی پلانا ہے. یہ آپ بات کو سمجھیں. اب ذرا بخاری مسلم کی وہ حدیث سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رب فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ رب فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا؟ کپڑے لے کے تو آیا ہی نہیں، مجھے کپڑے پہنانے چاہیے تھے. تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے، پینے سے، پہننے سے پاک ہے. تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا. وہ جو تیرے جاننے والوں میں آدمی پیاسا تھا تو وہ تھا تو میرا ہی بندہ. بھائی غور کریں گے آپ بات پر. آپ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے نا اس کو آپ سمجھیں. ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، کھل کے میں حاجی صاحب کہلاؤں، کھل کے میں صوفی صاحب کہلاؤں، مجھے لوگ معلم کہیں، مجھے لوگ صاحب تقویٰ کہیں، اور مجھ سے لوگ ڈگری لیں، میں لکھ کے دوں تو کوئی نیک ہوگا، میں لکھ کے دوں تو کوئی نمازی ہوگا. یوں نہ کر، رب کے بندے ہیں، ان سے پیار کرنا سیکھ. اللہ کی مخلوق کے بارے میں اپنا رویہ نرم کر، اپنے معاملات کو صاف کریں، لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا. تیری نماز تجھے روک دے، تو نماز پڑھ کے نکلے تو خیال آئے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تیری نماز تجھے روک دے کہ میں نے لقمہ حرام اپنے قریب نہیں آنے دینا. امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال اگر ساری رات کھڑے رہ کے نماز پڑھتے رہے ہیں نا، تو امام صاحب کا یہ عبادت کا ماحول بھی تھا. لیکن اگر ان کے پارٹنر نے کپڑا بیچتے وقت
کسی کو نقص والا کپڑا بیچ دیا ہے نا اور وہ پیسے لے کے آئے تو امام صاحب نے وہ رقم بھی استعمال نہیں کی, وہ بھی ساری اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. معاملات کے بارے میں وہ لوگ بڑے سنجیدہ تھے, غیر سنجیدہ نہیں تھے کہ جناب کوئی نہیں چل جاتا ہے خیر صلی اللہ ہے. رزق کا جب تک آپ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا, رزق کا مسئلہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا, تب تک تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, نماز میں لذت نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراگندہ حالت ہو, پھٹا پرانا لباس ہو اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے, اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے, جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی ہے, جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں. آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے, یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہو. حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور وہاں سکون محسوس کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے دین لیا اور محبوب کریم کا سر نور ان کی گود میں رہتا تھا جب وہ حضور سے سوالات پوچھا کرتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, اور یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف میں موجود ہے. فرماتی ہیں کہ اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن, 3 قسم کے اعمال نامے. مجرم جو ہوں گے, جرم کر کے آئیں گے, ان کے 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے. فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے, وہ والا معاملہ ہوگا جو رب کا بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, باقی وہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا, جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ حقوق العباد کا, بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ. کسی نے کسی کی ذلت کر دی, رسوائی کر دی, مال دبا لیا, تانا دیا, تکلیف دی. فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے, یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا, یہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے, عبادت کا معاملہ ہے, نماز کا معاملہ ہے, روزے کا معاملہ ہے. فرمایا اس میں رب بڑا کریم ہے, اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا, چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرما دے, چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے. 3 قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے. حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا. ہم نہ جذبات کا, احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں. مجھے اپنی روٹی عزیز ہے, میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی, سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں, میرے لیے کھانا نہیں پکا. میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو, کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو. میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دیں, اپنی اہلیہ سے کر دی, اپنی بہن سے, اپنے والد سے کر دی, لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے. حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے, لاپرواہ. حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائیں, قائل کریں. نماز ذوق سے پڑھیں, نماز شوق سے پڑھیں, نماز توجہ سے پڑھیں, اسے کبھی ہلکا نہ جانیں. لیکن یاد رکھ لیں نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے, رب کا اور میرا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں معافی دے دے, لیکن جس کو اس نے میری ماں بنایا ہے نا, اس نے کہا ہے میں نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے, اس کو میرا باپ بنایا ہے, اس کے تعلق سے مجھے حساس ہونا چاہیے, مجھے اپنے دوستوں کے تعلق سے احساس ہونا چاہیے. ہم دائیں بائیں احساس ہیں اور بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی لمبی بڑی بڑی کہانیاں. کچھ لوگ تو ایسے پکے نمازی ہیں کہ وہ کسی اور کو نمازی ماننے کو تیار ہی نہیں. ایسے پکے حاجی ہیں کہ دنیا میں صرف وہی حاجی ہیں, دوسرا کوئی ہے
نہیں. کچھ مطلب میں اس طرح کے لوگوں کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میری طرح کے مولوی کہتے ہیں فلانا بندہ بے شرع ہے. جی آپ باشرع ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا. داڑھی کا نام ہی صرف شرع نہیں, سچ بولنے کا نام بھی شرع ہے, حلال کھانا بھی شرع ہے, حقوق العباد کا لحاظ کرنا بھی شرع. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے 2 4 5 چیزوں کو آپ نے اپنا لیا اور کہا میں دیندار ہوں باقی سارے بے دین ہیں. آپ ماحول کا خیال کریں, حقوق العباد کے تعلق سے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بڑی جلدی آپ چیزوں کو سمجھیں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہر آدمی کا احساس کرنا ہے, ہر آدمی, اور حقوق العباد کے تعلق سے آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے, اس پر آپ کو غور کرنا. اب سنگی یہاں میں خانقاہی آدمی ہوں, دوست یہاں آتے ہیں, کچھ دوست مجھے ایسے بھی آ کے کہتے ہیں کہ سب ایک ہفتہ آپ کے ساتھ رہنا ہے. میں کہتا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی رکھنا ہے تو پہلے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کے رکھنا ہے. ویسے اس کو رکھنا کیوں کہ گھر میں اماں بیمار ہو اور بیٹا پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہو, گھر میں والد بیمار ہو اور بیٹا جناب وہ تبلیغ کرنے گیا ہو, گھر کے اندر بیوی اس پریشانی میں ہو کہ میں دوائی لینے کس کے ساتھ جاؤں, زچہ بچہ کے مسئلے چل رہے ہیں, اور صاحب کہے کہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہوں, تو بخاری شریف سنیں نا آپ, مسلم شریف سنیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے کسی مرد کے پاس تنہا جانا اتنی دیر تک جائز نہیں جب تک اس کا اپنا محرم ساتھ نہ ہو. یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اندر اکیلے جائے گی تو اپنا محرم ساتھ لے کے, بھائی ہو, بیٹا ہو, شوہر ہو, کوئی ہو, جائز نہیں. اور فرمایا سفر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کا محرم ساتھ ہو. یہ سفر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. عمرے کے لیے لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں جا سکتی. حج کے لیے بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ جی نہیں جا سکتی. لیکن عورت کے لیے صرف حج عمرے میں محرم شرط نہیں, وہ پنڈی بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی, وہ ملتان بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ جتنا سفر ہو نا 3 دن کا جس سے انسان مسافر بنتا ہے, وہاں وہ شادی پہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ سفر ہو اگر اتنا جس سے بندہ مسافر بنتا ہے تو وہ وہاں کسی کے انتقال کے بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. حج عمرے پہ محرم یاد آتا ہے, باقی جگہوں پہ بھی یاد رہنا چاہیے. عزیز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہو جب تک کہ اس کا محرم ساتھ نہ ہو, اور وہ سفر بھی نہ کرے جب تک اس کا محرم ساتھ نہ ہو. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بخاری مسلم ہے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے غزوے میں لکھ دیا گیا, وہ جا رہی ہے حج کے لیے اور میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا, یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تبلیغ کرنی ہے, کہ جہاد کرنا ہے, کہ تو نے خانقاہ پہ جا کے پیر صاحب کی بارگاہ میں رہنا ہے, کہ تو نے حقوق العباد کو مقدم کرنا ہے. یا رسول اللہ میرا نام لکھ دیا گیا ہے غزوے کے لیے اور میری بیوی جا رہی ہے حج کے لیے, تو حکم کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تو غزوہ رہنے دے, اپنی بیوی کا محرم بن کے حج پہ اس کے ساتھ جا, کیونکہ اسے تیری ضرورت ہے. تو جہاں اسے ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر. تو اسلام نے ہمیں شب برات پہ آپ صرف کیا معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھی اس کی معافی دے, تو وہ بھی مانگنی ہے آپ کو, 100% مانگنی ہے. آئندہ سے نمازیں پوری کرنے کا عہد کرنا ہے. لیکن میرے بھائی جو آپ نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی بھی آپ کو معافی مانگنی ہے, اور سامنے والے سے معافی لینی ہے راضی کر کے, بندوق کے زور پہ نہیں. کیا آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا, رپلائی کیوں نہیں کیا؟ آپ کہیں میں نے معاف کیا, بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ آپ راضی کریں. جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھیں, میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا, کمزور ہوں. حضور نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر,
اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا، جہاد کا۔ حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ماں زندہ ہے، حضور زندہ ہے، فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر، اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا، عمرے کا ثواب بھی دے گا، اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو نے ایک بات پوچھی ہے، تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا، شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا، جا کے اسے راضی کر، جا اس کی نوکری کر، جا کے ماں کی خدمت کر، اس کے پاس بیٹھ، اس کے دل کو مطمئن کرنے والا وقت اسے دے۔ تو یہ آپ خالی نماز پر اکتفا نہیں کریں گے، آپ حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ کریں گے، پورا آپ حقوق العباد کا لحاظ کریں گے۔ حقوق العباد ہر جگہ آپ کے ذمہ، آپ کے شیخ کے بھی حقوق ہیں، استاد کے بھی حقوق۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مان بھی لیا، کہہ بھی لیا، غلامی کر بھی لی، دعویٰ بھی کر لیا، اور پھر کیا بات ہوئی؟ پیار بھی کرنا اور کچا کرنا اور تھوڑا کرنا، اور یہ کہ پھر اس میں کمزور پڑنا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کر کے کمزوری لانا۔ یہ کوئی آئین وفاداری نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ پھر درست نہیں ہے۔ تو حقوق العباد جہاں آپ کا تعلق ہے، جہاں اس تعلق میں آپ غور کریں گے کہ آپ کے معاملہ دیکھیں۔ اسلام کے اندر کتنا تڑپ کے جاتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے، کتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دینی ہے، مدینہ طیبہ حاضر ہونا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی برکت والی جگہ ہے بیت اللہ شریف؟ طواف کے پھیرے 7 ہیں، لیکن ان میں حجر اسود کا بوسہ 1 ہے۔ حجر اسود کا بوسہ 1 دفعہ لے لو تو کافی ہے۔ کمال یہ ہے کہ صرف 1 ہی نہیں ہے، بھی کوئی نہیں۔ اگر رش زیادہ ہے نا، تم دور سے اشارہ ہی کر لو، کس لیے اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، تو اب بھی حجر اسود کو نہ چومیں۔ تو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ شوق تمہارا اپنی جگہ پر، تم اکیلے تو نہیں نہ آئے، بوڑھے بھی آئے ہیں، بیمار بھی آئے ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی جوان سے کہوں کہ وہ عشاء کی جماعت کرائے، اور میں جوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے میرا دل کرتا ہے ان کے گھر جلا دوں۔ اتنا سخت تاکیدی حکم جماعت کے لیے بیان کیا۔ لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم نے کچا لہسن کھایا ہے، پیاز کھایا ہے، مولی کھا لی ہے، تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، یا تمہارے جسم سے کسی وجہ سے بدبو آتی ہے، تو مسجد نہ آنا، نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، جماعت کا حکم اپنی جگہ پہ تاکید کے ساتھ ہے، لیکن آ کے کسی نمازی کو تکلیف دینے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جس مسجد میں کچا لہسن، پیاز، یہ چیزیں کھانی حرام تو نہیں نا، جائز ہے نا، لیکن تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی، تو تجھے کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نمازی کو تکلیف نہ دے۔ لیکن تو نے وہ اس چیز پر قیاس ہی نہیں کیا، تو نے لفظوں سے تکلیف دے دی، جملوں سے تکلیف دے دی، باتیں کسنی، ایسے سلام پھیر کے بندہ پیچھے ہٹا ہے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کو، تو ایک صاحب نے روک لیا، کہتا تینوں بڑی کال ہے، اتنی جلدی تھی تو آیا کیوں تھا؟ بھائی پوچھ تو لینا اسے، خدا جانے کیا مجبوری ہے، وہ آ گیا نماز پڑھ لی، اب کیا مثلا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح نہ کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ تو آپ کے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں، اس میں صرف نماز روزے کی گواہی ہی قابل قبول نہیں ہے، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہیں، یہ معاملہ بڑا ضروری ہے۔ آپ معاملات کے کتنے صاف ہیں، یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ آپ اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں، یہ معاملہ بڑا ضروری ہے۔ آپ قول و قرار پہ کتنی جلدی پہنچتے ہیں، یہ معاملہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کا حقوق العباد کے مسئلے میں صاف ہونا، لین دین کے معاملات میں صاف ہونا، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا کھرا ہونا، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا، آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا۔ ایک بندے نے نا گواہی دینی تھی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، ذرا دین کو دیکھیے، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، صحابہ کرام علیہم رضوان دین کی کون سی صورت ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ امام غزالی نے اس کو لکھا ہے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو کوئی مسئلہ کوئی مقدمہ پیش ہوا تو ایک صاحب کسی کی گواہی دینے لگے اور تعریف کرنے لگے بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے. تو حضرت عمر نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. آپ فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا تمہیں کیسے پتا بڑا اچھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا کہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کبھی درہم و دینار کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا بندہ بڑا اچھا ہے؟ جب وہ تینوں سوال اس کے ساتھ ہو چکے تو حضرت عمر نے کہا، جناب عمر نے، حضرت عمر فرمانے لگے اچھا تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، تو نے اسے مسجد میں عبادت کرتے دیکھا ہوگا، تلاوت کرتے دیکھا ہوگا. کہا حضور ہاں. فرمایا اگر تو نے خالی عبادت کرتے دیکھا نا تو پھر جا تو گواہی نہ دے، تو اسے کوئی نہیں جانتا. خالی گواہی عبادت پر نہ دے، حالانکہ وہاں بھی گواہی ہے، مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو، لیکن اس کے معاملات کی گواہی، اس کی صفائی اور ستھرائی کی گواہی یہ آپ تبھی دیں گے جب آپ کا اس کے ساتھ لین دین کا کوئی تعلق رہا ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے، خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے. تو بتا کہ پڑوسی رہا ہے اس کا، سفر کیا اس کے ساتھ، کبھی لین دین کے معاملات ہوئے؟ اگر ان معاملات میں کھڑا ہے تو پھر گواہی دے، اور اگر یہ نہیں تو پھر تو اسے جانتا بھی. اپنے معاملات کو صاف رکھیں، صاف رکھیں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا ہے، جلد بازی کسی کام میں نہ کرو، لیکن فرمایا 2-4 کاموں میں جلد بازی کرو. ان میں سے ایک فرمایا کہ اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہے نا اور تمہارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو پھر واپس کرنے میں جلدی کرو. معاملات کی جو صفائی ہے نا حقوق العباد کے تعلق سے، وہ اتنا ضروری کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا منبر پر بیٹھ کر کن دنوں، جن دنوں حضور کے وصال ظاہری کے دن قریب تھے، تیز بخار تھا، منبر پر بیٹھ کر کریم محبوب نے فرمایا تھا لوگوں، رب نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس بندے نے جانے کا ارادہ کر لیا. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ رہا ہوں، اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتے ہو. یہ اس طرح کی دعوت نہیں تھی نا جس طرح کی ہم دیتے ہیں. حضور کے لیے تو کسی نے گمان بھی کیا تو گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا. لیکن ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے. تو حضور نے فرمایا درہ منگایا جائے. حضرت بلال گئے سیدہ فاطمہ کے گھر درہ لینے. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بلال درہ اور اس کیفیت میں؟ تو کہا اماں جی یہ معاملہ ہے، بی بی صاحبہ یہ مسئلہ ہے. تو حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادے ساتھ بھیجے. کہنے لگی عکاشہ سے کہنا میرے پتر دونوں حاضر ہیں، 100 درہ مارے. لیکن حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے قریب نہ جائے کوئی. وہ درہ آیا تو حضرت حسنین کریمین بھی ساتھ تھے. حضور نے دیکھا شہزادوں کو تو بات سمجھ گئے فاطمہ نے کیوں بھیجا. تو محبوب کریم نے بٹھا دیا، فرمایا عکاشہ یہ لو نا اور بدلہ لو. جناب عکاشہ درہ لے کے آگے بڑھے تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہر صحابی. قریب آ کے کہا حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے، میری پشت، اس وقت اس پہ کپڑا نہیں تھا، ننگی تھی جب درہ لگا تھا. حضور نے کپڑا ہٹایا تو جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا. دیر تک چومتے رہے اور پھر کہنے لگے حضور یہ آج میرا ہی مقدر تھا، اللہ نے مجھے یہ موقع دینا تھا. کس ظالم نے، کس نے آپ سے بدلہ لینا تھا؟ یہ تو ایک موقع بنایا تھا حضور کے قریب جانے کا. تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے عکاشہ کی کر لے. تو میرے عزیز آپ اپنے معاملات کو جلدی سے صاف کریں، حقوق العباد کے معاملے میں جلدی سے اپنے آپ کو کلیئر کریں. دیکھو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت. ایک درویش فرمایا کرتے تھے میں دوست تعلق تھوڑے بناتا ہوں، جتنے لوگ کم ہوں گے حقوق بھی اتنے
کم ہوں گے. ہمیں بڑا شوق ہے تعلقات بنانے کا، لیکن حقوق ادا کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے. اپنے معاملات پہ گہری نظر کریں. لینے دینے کا مسئلہ ہو، اونچا بولنے کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی بھی کوئی دشواری ہو تو ان چیزوں کو آپ صاف کریں گے، کلیئر کریں گے، اس پر آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، اور اپنے آپ سے وہ سارے حقوق جو ہیں وہ آپ ہٹا لیں گے. پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کریم اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنے کی، اور جہاں جہاں حقوق العباد کے معاملے میں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.